بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ساری مخلوق کا خالق رب ذوالجلال ہے۔ اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس مخلوق میں سے بعض کو بعض پر برتری اور فضیلت دینے والا بھی وہ ہے۔ جس مخلوق کو بھی لیں، انسانی مخلوق میں سے جو مقام انبیاء کا ہے اور جو مرتبہ رسولوں کا ہے وہ نبیوں کا نہیں، جو نبیوں کا ہے وہ امتیوں کا نہیں، صدیقین کا نہیں، جو صدیقین کا ہے وہ شہداء کا نہیں، جو شہداء کا ہے وہ صالحین کا نہیں۔ یہ تقسیم اللہ نے اپنے بندوں میں بھی رکھی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ حتیٰ کہ رسولوں کے درمیان بھی اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان رسولوں میں سے بھی جو مقام اولو العزم 5 رسولوں کا ہے وہ باقی رسولوں کا نہیں، اور ان 5 میں سے بھی جو مقام اور جو مرتبہ سید کائنات محمد رسول اللہ کو عطا کیا ہے وہ کسی اور رسول کو حاصل نہیں۔ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے دنوں اور راتوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سال کے 12 مہینے بنانے والا بھی اللہ ہے، اور ان 12 میں سے رمضان کو فضیلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ ہفتے کے دنوں میں سے 7 دنوں میں سے جمعۃ المبارک کو ببرکت بنانے والا بھی اللہ ہے، اور اس جمعے کی گھڑیوں میں سے جو مبارک گھڑی عصر سے مغرب کے دوران ہے یہ فضیلت بھی اللہ عطا کرنے والا ہے۔ رات اور دن کے حصوں میں سے بھی رات کے تیسرے پہر کو جب اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے، جو اس کا مقام ہے اور جو اس میں دعا کی قبولیت کا چانس ہے وہ کسی اور گھڑی میں نہیں، جو اس وقت عبادت کی لذت ہے وہ کسی اور وقت میں نہیں۔ تو ان اوقات کو، ان گھڑیوں کو، ان مہینوں کو، ان دنوں کو، ان راتوں کو اللہ کی مخلوق میں سے بعض چیزوں کو حتیٰ کہ اس نے کتابیں اتاری اور اپنی کلام میں سے بھی جو مقام اللہ ذوالجلال نے قرآن کو عطا کیا ہے وہ باقی کتابوں کو حاصل نہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ جس کو جو چاہے اور جتنی فضیلت دے دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور سورۃ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو وجود بخشا ہے، لوح محفوظ میں اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے۔ یہ 12 مہینے بھی اللہ کے پیدا کردے ہیں، اور 12 کی تعداد بھی اللہ کی مقرر کردہ ہے۔ لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے
اور ازل سے لکھا ہوا ہے، ان کی تخلیق کے وقت سے لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 لائق تعظیم ہیں، 4 لائق احترام ہیں۔ 4 مہینوں میں تمہیں چاہیے کہ یہ اللہ نے ان کو عظمت بخشی ہے، اور وہ 4 مہینے کون کون سے؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ عام طور پہ لوگوں کا ذہن رمضان المبارک کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سال کے مہینوں میں سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ لیکن جب ان 12 میں سے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کریں گے تو وہ یہ 4 مہینے، قرآن مجید نے اس کی تعیین نہیں کی، بلکہ حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ اسے روایت کرتے ہیں السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہے، اور منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ متوالیات، 3 پیدر پے ہیں، 3 مسلسل ہیں، ایک کے بعد دیگرے ہیں، ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ورجب مضر، اور مضر قبیلے کا رجب، جو کہ جمادی الثانی، جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان میں ہے، جو شروع ہو چکا ہے۔ آج 2 یا 3 تاریخ ہے غالباً، رجب کے 3 تاریخ ہے رجب کے مہینے کی، اور ہم اس مہینے کا آغاز کر چکے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ان کو اللہ نے حرمت والا کیوں بنایا ہے؟ ساتھ اللہ نے بتایا اپنی کتاب میں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ ان کی حرمت کا تقاضا کرتے ہوئے، ان کے احترام کا پاس کرتے ہوئے، ان کی عزت اکرام کرتے ہوئے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، مشرکین سے لڑائی کرو، سب مل کے کرو اور پورے کے پورے کرو جس طرح وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایک تو ان کی حرمت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ ان میں قتال سے شروع میں اللہ نے منع کیا تھا۔ بعض اہل علم کے نزدیک اب بھی ان میں قتال کی لڑائی کرنا اور جنگ کرنا منع ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ بہرحال امام ابن کثیر کا خیال یہی ہے کہ اب بھی لڑائی کا آغاز ان مہینوں میں نہیں کر سکتے، آپ کسی دشمن سے بھی لڑائی کی ابتدا نہیں کر سکتے، لیکن دفاعی جنگ ان مہینوں میں کوئی، اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو آپ دفاعی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ تو ان مہینوں میں اللہ نے قتال سے منع کیا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ آپس میں لوگوں کی جنگیں رہتی تھی، اور یہ شروع سے حرمت والے، یہ مہینے شروع سے ابتدائے تخلیق سے حرمت والے ہیں۔ لوگ لڑائیاں کرتے تھے تو کہتے ہیں بیت اللہ اور حج کا راستہ تھا کہ بند نہ ہو، اللہ کے گھر کی زیارت باقی رہے، لوگ حج کرنے کے لیے بھی بآسانی آ سکے، حتیٰ کہ ان مہینوں کی عظمت کا لوگ پاس کرتے تھے۔ باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تو وہ اس مہینے میں قتل نہیں کرتے تھے، سالوں سال کی جنگیں وہ روک دیتے تھے، ان مہینوں میں اپنی جنگ بندی کر لیتے تھے، اور جب یہ مہینے گزرتے اور پھر جنگ شروع کر لیتے تھے، لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ بھی انہی مہینوں میں سے ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 مسلسل اس لیے ہے کہ بیت اللہ کے لیے حج کے راستہ نہ کٹے اور نہ رکے، اور رجب کا مہینہ اس لیے ہے تاکہ بیچ میں اگر کوئی ساتھی عمرہ کرنا چاہے تو ان کے لیے عمرے کا راستہ کھلا رہے اور لوگ اس مہینے میں عمرہ کر سکیں۔ بہرحال یہ رجب کا مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ جاہلیت میں اس مہینے کی تعظیم میں اپنے جو اسلحہ تھا یا اپنے جو نیزے تھے وہ لکڑیوں سے جدا کر لیتے تھے، ان کے پھالے نکال دیا کرتے تھے، منسل اسنہ ان کو کہتے تھے۔ کہتے ہیں جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا، حضرت ابو رجا اتاردی ایک صحابی کہتے ہیں جب رجب مہینہ شروع ہوتا تھا تو لوگ اپنے نیزے اتار دیا کرتے تھے اس مہینے کے احترام میں، اور ہم بالکل جو ہے نا وہ تیر کمان رکھ دیا کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، رجب کے مہینے کے احترام میں اپنی لڑائیاں یوں بند کر دیتے تھے۔ لوگ اس میں تعظیم کرتے تھے، لوگ اس مہینے میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہماری مدد کرے اور نصرت کرے، اور لوگ اس مہینے میں جانوروں اپنے بتوں کے نام پہ جانور بھی ذبح کیا کرتے تھے۔ جاہلیت یہ ساری رسمیں موجود تھی۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے آخری دین میں اور آخری شریعت میں، نبی محمد کی شریعت میں، اس مہینے کی حرمت کو تو باقی رکھا،
اس کو تعظیم والا اور حرمت والا تو باقی رکھا، لیکن جاہلیت میں لوگ جو ذبح کرتے تھے اپنے جانوروں کا پہلا جو بچہ ہوتا تھا وہ رجب کے مہینے میں اپنے بتوں کے نام پہ قربان کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، لا فرع ولا عتیرہ، لوگ فرع اور عتیرہ کہتے ہیں۔ فرع اس جانور کو کہتے ہیں جو جانور پہلی مرتبہ حاملہ ہو اور پہلا بچہ دے، لوگ اپنے بتوں کے نام پہ قربان کرتے تھے، اور اسی طرح اس کو ذبح کرتے تھے اپنے معبودوں کے نام پہ۔ اور رجب کے اندر بھی خصوصی طور پہ ایک جانور اپنے بتوں کے نام پہ قربان کرتے تھے، اور رسول کریم نے منع کر دیا کہ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں اس مہینے میں نہ تو آپ جانور کا پہلا بچہ کسی بت کے نام پہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ رجب کے مہینے میں تم اپنے بزرگوں کے قرب کے لیے اور اپنے بتوں کے قرب کے لیے جو جانور ذبح کرتے ہو جس کو عتیرہ کہتے ہیں وہ بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت بڑی پاکیزہ شریعت، اور اس میں بلکہ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی رب کے علاوہ مخلوق کے نام پہ ذبح کرنا ہی جائز نہیں۔ ذبح عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، جانور جب بھی ذبح کیا جائے گا اللہ کے نام پہ کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو کیسا کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی دیجئے۔ عبادت، نماز بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، قیام بھی عبادت ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے اور قربانی بھی اللہ کے لیے ہے۔ جس طرح نماز مخلوق کے لیے پڑھنا شرک ہے، قربانی بھی مخلوق کے نام پہ پیش کرنا، کسی کی تعظیم میں اور کسی کی محبت میں اپنا جانور قربان کرنا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنا مال قربان کرنا، یا اپنے جانور کے گلے پہ چھری چلانا تاکہ یہ بزرگ اور یہ قبر والا مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے حالات کو ٹھیک کر دے اور میری بگڑی کو بنا دے اور میرے معاملات بہتر کر دے، میری قسمت کو کھڑا کر دے اور میری جھولی کو بھر دے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کے زمرے میں آئے گا جو عبادت ہے، اور عبادت رب کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، محمد کریم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، قل ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ ہے، اس اللہ ذوالجلال کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ ہماری شریعت میں اور ہماری اس پاکیزہ شریعت میں رب کے علاوہ مخلوق کے نام پہ قربان کرنا جائز۔ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے مخلوق کے نام پہ اور مخلوق کے تقرب کو قرب حاصل کرنے کے لیے اور کسی نیک بندے سے کسی کام کے ہونے کی امید رکھتے ہوئے کہ یہ فوت ہونے کے بعد بھی جب اس کے نام پہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا اور لوگوں کو لنگر دوں گا اور لوگوں کے لیے دیگ پکاؤں گا، اور یہ بزرگ جس کی قبر پہ دیگ پکا رہا ہوں یہ مجھ سے خوش ہو کے اور میرے کام اللہ سے کروا دے گا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور شرک حرام ہے ہماری شریعت میں، انسان کی پہلی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو لوگ جاہلیت میں اس قسم کی بدعقیدگی کا بھی شکار تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، جانور کا پہلا حمل بھی بتوں کے نام پہ قربان کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور رجب کے اندر جو تم عتیرہ نامی جانور ذبح کرتے ہو اور رجب کی اس رسم کو پورا کرتے ہو، یہ بھی محمد کریم کی شریعت میں، جاہلیت کے اندر جو لوگوں نے بڑھاوا دیا ہوا تھا، اپنی مرضی سے دین بنا رکھا تھا، اللہ کے ساتھ شرک شروع کر رکھا تھا۔ رسول کریم تو توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، ایک اللہ کی الوہیت کا پیغام لے کے آئے تھے، لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو مخلوق کی پوجا سے نکال کے ایک اللہ کی توحید کا سبق دینے کے لیے آئے تھے، لوگوں سے لوگوں کی محبت ان کے دلوں سے نکال کے ایک اللہ کی محبت کو بھرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ میری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ حالات بیتتے رہے، وقت گزرتا رہا، اور اس وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح لوگوں نے باقی کاموں میں کوتاہی برتی،
کچھ لوگوں نے دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ ایسے ایسے کام بھی کرنے شروع کیے جو حقیقت میں شریعت نہیں تھے۔ شیطان یہ ہتھیار استعمال کیا اور لوگوں کو اس طرف لگا دیا کہ لوگوں نے دین کے نام پہ، اچھے لوگوں نے مال کے لالچ میں، دنیا کے لالچ میں، عہدے کے لالچ میں، دیندار لوگ تھے اور مختلف صوفی، جاہل اور رافضی قسم کے لوگ جس کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اپنے جہنم کو بھرنے کے لیے اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اور اپنے لالچ میں دین کے اندر اضافہ شروع کر دیا اور دین میں ایسی ایسی بدعات داخل کر دی، ایسے ایسے کام شروع کر دیے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لوگ قربان کرتے، مال وہ ہڑپ کر جاتے، ظاہر بات ہے جس کے گھر میں بکرے جا رہے، ادھر آپ کے گجرات کی طرف ایک شادی شہید یا کوئی ایسا بزرگ ہے، اب اس کے پاس اتنے بکرے جمع ہوتے ہیں کہ اب وہ بکرے بیچتا ہے، لوگوں کو گوشت سپلائی کرتا ہے، ہر جانے والا شخص وہاں بکرا ہی ذبح کرتا ہے۔ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے لوگ کہتے ہیں جانا پڑتا ہے اور وہاں لوگ بکرے ہی ذبح کرتے، بکرے وہاں لوگ ذبح کرتے ہیں اس بزرگ قبر والے کی خوشنودی کے لیے۔ اور یہ کلمہ گو مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ افسوس کہ مال اللہ نے دیا، رزق اللہ نے دیا، پانی اللہ نے اتارا، زمین اللہ کی ہے، اگانے والا اللہ ہے، خلق کرنے والا اللہ ہے، دانے سے انگوری نکالنے والا اللہ ہے، اور اس مالک کو چھوڑ کے لوگ مخلوق سے رزق، زندگی، حیاتی، شفا کی امیدیں رکھتے ہوئے، وہ نیک بندہ جو دنیا سے جا چکا ہے اور اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، وہ دعاؤں کا محتاج ہے، وہ جنازے اس کا آگے پڑھاؤ تو ہم اسی کے پابند ہیں کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس کے اوپر رحم کر دے۔ آج اس کے فوت ہونے کے بعد اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی وہ اختیار رکھتا ہے رزق دینے کا، یہ رزق لا کے دینے کا، شفا دینے کا، یہ شفا دلوانے کا، رحم کرنے کا یا رحم کروانے کا، حالات ٹھیک کر سکتا ہے، بگڑی بنا سکتا ہے، قسمت کو کھڑا کر سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، رزق دلوا سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، بیٹے دے سکتا ہے یا دلوا سکتا ہے، اور میرے عزیزو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اسے شرک اکبر کہتے ہیں اور ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اپنی ذات کے ساتھ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گے اور اس کے علاوہ سب گناہوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ بہت سارے کلمہ گو مسلمان اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ماں باپ اور آباء و اجداد کی روایات کے اوپر چلتے ہوئے اس بدعقیدگی کا شکار ہے اور اس انحراف کا شکار ہے اور اس شرک سے دو چار ہے۔ میرے عزیزو اس کو سمجھنے کے بعد ان کی اصلاح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے اللہ کی محبت کے نام پہ، دین کی محبت کے نام پہ دین کے اندر ایسی ایسی چیزوں کا اضافہ کیا، حالانکہ دین مکمل تھا، دین اللہ نے پورا کر دیا تھا، شریعت بالکل تمام تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ نے یہ آیتیں اتاری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے کے اوپر میں راضی ہو چکا ہوں۔ امام مالک فرماتے ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی، جو اس وقت شریعت نہیں تھی وہ آج شریعت نہیں ہو سکتی۔ میں اس کو جتنا اچھا کہوں، میں اس کو یہ کہوں جی کہ اس میں حرج کیا ہے جی، اس میں تو خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، میں تو جی میت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں، اور اس نام پہ وہ بڑے پورا قرآن مجید بھی پڑھ ڈالے۔ اگر کوئی شخص، اللہ اکبر کبیرہ، کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص 8 تاریخ کو ظہر کی نماز بیت اللہ میں پڑھتا ہے اور دوسرا شخص 8 تاریخ کو ظہر کی نماز مینا میں پڑھتا ہے، احرام باندھنے کے بعد رسول کریم نے 8 تاریخ کی نماز، 8 ذی الحجہ کی نماز کہاں پڑھی؟ مینا میں پڑھی، اور ایک شخص کہتا ہے کہ بیت اللہ میں 1 لاکھ نماز بنتی ہے، میں 1 لاکھ نماز کا اجر لے کے پھر مینا میں جاؤں گا، بتاؤ اسے 1 لاکھ کا اجر ملے گا؟ جی نہیں ملے گا، اس لیے نہیں ملے گا کہ اس نے محمد کریم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ میرے اپنے ذہن کی وجہ سے، میری سوچ کی وجہ سے یہ ثواب نہیں ملتا، میرے کہنے یا جو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے اجر نہیں بڑھتا۔ اجر سب ملتا ہے جب وہ کام محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔
نبی کریم کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، 3 بار نماز پڑھی اس بندے نے، اللہ اکبر سے شروع کی، سلام پہ ختم کی، رکوع اس نے جلدی کیا، سجدہ اس نے جلدی کیا، سجدے کے بعد بیٹھتا نہیں تھا، اللہ کے رسول کے پاس ہر مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد آتا اور کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کریم فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے نماز پڑھی، ہمارے جیسا ہوتا تو شاید آ کر جاتا، جی پڑھ کے تو آیا 4 رکھتا، تو کیوں کہتے ہو کہ نہیں پڑھی؟ لیکن وہ لوگ ادب اور احترام سے بھرے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا نبی کریم کے منصب کا اور آپ کے مقام کا۔ وہ دوبارہ نماز پڑھتا ہے اور پھر آ کے کہتا السلام علیکم، آپ فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، نبی کریم کی موجودگی میں نماز پڑھتا ہے، رسول کریم کی آنکھوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے، صحابی رسول کے درجے پہ فائد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ بھی چکا ہے اور آپ پر ایمان رکھتا بھی ہے، نبی کریم کے زمانے میں ہے، تیسری بار پھر نماز پڑھ کے نبی کریم کے پاس آتا ہے اور آپ کے سامنے جب آتا فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز، کیا وجہ تھی اس کی؟ کیا نماز نہیں پڑھی تھی اس نے؟ نماز تو پڑھی تھی اس نے، صرف رسول کریم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی تھی۔ رکوع کیا تو سکون سے نہیں کیا، رکوع کے بعد سکون سے کھڑا نہیں ہوا، سجدہ کیا تو جلدی کیا، سجدے کے بعد سکون سے بیٹھا نہیں، صرف اتنی سی کوتاہی کی وجہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں دوبارہ نماز پڑھتی رہی، وہ نماز قابل قبول نہیں۔ دین، شریعت، یہ میری آپ کے ذہن کا نام نہیں، میری آپ کی محبت عقیدت کا نام نہیں، میری آپ کی سوچ کا نام نہیں، شریعت اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اور جس کو محمد کریم نے بیان کیا ہے۔ اگر اس عمل پہ، اس نیکی پہ، اس ذکر پہ حبیب کبریا کی مہر موجود ہے، سر آنکھوں پہ ہے، دن کو کریں، رات کو کریں، صبح کریں، شام کریں، سارا دن کریں، 24 گھنٹے کریں، ہم اس عمل کو کرنے کے لیے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں جس پر مدینے والے کی مہر موجود ہے، لیکن اس عمل پر مدینے والے کی تصدیق موجود نہیں، رسول کریم کی مہر موجود نہیں، اللہ کے رسول کی شریعت اس کی گواہی نہیں دیتی، پیارے پیغمبر کی سنت اس کے اوپر شاہد نہیں بنتی، وہ ساری رات کی عبادت کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ فرماتے اپنی کتاب میں ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو رسول آپ کو دیں وہ لے لو اور جس چیز سے رسول منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس عمل پہ ہماری مہر نہیں وہ مردود، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام کیا وہ مردود، جس کو ہم نے نہیں بتایا۔ 23 سال میں محمد کریم نے وہ نیکی نہیں بتائی، آج اگر 1400 سال کے بعد کوئی کہہ دی رات کو اگر یہ اس رات کو فلاں رات کو اتنے نفل پڑھو گے تو اتنی عبادت ملے گی، تبلیغ میں نکلو گے تو اتنے حج کا ثواب ملے گا، بستر اٹھا کے چلو گے تو اتنے ثواب ملے گا، 3 دن کے لیے نکلے گے تو اتنا ثواب ملے گا، 40 دن کے لیے نکلو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ آپ کی اپنی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اگر محمد کریم کی زبان سے ایسی کوئی خبر نہیں ملی، ہم اس کو دین اور شریعت کہنے کے لیے تیار، ساری دنیا اگر روٹ جائے، لیکن ہم محمد کریم سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے حبیب سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے جب سے کلمہ پڑھا ہے تو کہتے ہیں سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھے مانگنے کے بعد اب اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، محمد کریم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اب کسی اور کے چہرے کو دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو آپ کا کلمہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جب آپ نے جو دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، اس کے بعد کسی اور اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس شریعت، صحیح شریعت جو موجود ہے، تو پھر ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ رجب کے مہینے میں، رجب کی پہلی رات، رجب کی پہلی جمعرات کو صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جس کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود، وہی نماز تمہیں پڑھنی ہے تو تیرے پاس نماز کی جب شرعی صورتیں موجود ہیں تو وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ رجب کی پہلی جمعرات کا انتظار پورا سال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے پاس تہجد جیسی نماز تو موجود ہے، ہر رات پڑھ، تیرے پاس فرض نمازیں موجود ہیں تو وہ پڑھ، تیرے پاس سنت مؤکدہ دن میں 12 رکعتیں پڑھنے سے جنت میں گھر بنتا ہے وہ پڑھ، تیرے لیے اشراق کی نماز اگلے ٹائم 4 رکعتیں پڑھے گا، شام تک رب تجھے کافی ہو جائے گا۔ یہ اپنا آدم ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار، آدم کے بیٹے تو اگلے ٹائم میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ، میں شام تک تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ تیرے لیے اشراق کی نماز
فجر کی نماز پڑھ اور فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا رہے، سورج نکلنے کا انتظار کر، اللہ کا ذکر کر، سورج نکلنے کا انتظار کر، پھر اٹھ کے 2 رکعت پڑھ، میں تیری ان 2 رکعتوں پہ تجھ کو عمرے اور حج کے برابر اجر عطا کرنے والا ہوں۔ سکے بند باتیں موجود ہیں، ڈیلی کرنے کا عمل موجود ہے، روزانہ کرنے کا عمل موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے کے اوپر رحم کر دے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اٹھ عصر کی نماز اذان سننے کے بعد ہر روز عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، اللہ کے رسول کی رحمت کی دعا تجھے لگے گی۔ رات کو تہجد کا اہتمام کر، رات جب اللہ پہلے آسمان پہ ہو تو اس کے لیے عبادت کر۔ اور یہ حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، ہم تو تجھے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نیکیوں کی کثرت کر، لیکن وہ نیکی جس کے اوپر محمد کریم کی مہر موجود ہے، ذکر کر لے، درود شریف پڑھ لے، کوئی ایسا عمل جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اشراق پڑھ لے، تحیۃ الوضو پڑھ لے۔ رسول کریم فرماتے ہیں جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور اس 2 رکعت میں وہ پوری توجہ اپنے اللہ کی طرف کرتا ہے، اپنے دل میں کسی قسم کا خیال پیدا نہیں کرتا، جب 2 رکعتوں کا سلام پڑھ کے سلام پھیر کے ہٹے گا، ہم اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہم صلاۃ الرغائب کے چکر میں پورا سال انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے تجھے رجب کی پہلی جمعرات کو، جبکہ تیرے پاس یہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں موجود ہیں، اور ایسی عظیم 2 رکعتیں ہیں کہ حضرت بلال سے نبی کریم نے پوچھا تھا، بلال اخبرنی بارجع عمل عملتہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے اوپر تو بڑا پر امید ہے کہ اللہ تیرا وہ عمل قبول کرے گا۔ کہنے لگے حضور اور تو کوئی زیادہ عمل نہیں ہے، میرے پاس بس یہ عمل ہے، رات اور دن کی کسی گھڑی میں جب میں وضو ہوتا ہوں دوبارہ وضو کر کے نماز میرے نصیب میں جتنی ہوتی ہے پڑھ لیتا ہوں، کم از کم 2 رکعت نماز بھی ہر وضو ٹوٹنے کے بعد وضو کر کے پڑھ لے گا، یہ بہت بڑی عظیم نیکی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کی سیر کر رہا تھا، کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دیتی تھی، میں نے جبریل سے پوچھا کون آدمی ہے؟ فرمایا یہ آپ کا غلام بلال ہے، چلتا مدینے میں ہے، قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ میرے پاس جب ایسی اتھینٹک چیزیں موجود ہیں، حبیب کبریا کی بتائی ہوئی چیزیں موجود ہیں، پھر صلاۃ رغائب ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایسی موضوع اور من گڑت روایتیں لوگوں کو سنانا اور بیان کرنا امام، اور پھر رجب کی 27ویں رجب کو رات کو مصلی اٹھا کے مسجد میں آ گیا جی اللہ کے رسول کی معراج کی رات، جبکہ معراج کے حوالے سے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ لم یکم دلیل معلوم لا علی شہرها ولا علی عشرها، 27ویں رجب تو دور کی بات ہے، معراج کے حوالے سے نہ اس کے مہینے کی تعیین کی کوئی دلیل ہے، نہ اس کے عشرے کی تعیین کی کوئی دلیل ہے، اور نہ اس کی رات کی تعیین کی کوئی دلیل ہے، بلکہ اس حوالے سے جتنی بھی روایتیں موجود ہیں ساری منقطع قسم کی اور ساری مختلف قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ ہاں معراج برحق ہے، معراج ہوا ہے، نبی کریم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ نے رسول کریم کو 7 آسمانوں بیت اللہ سے بیت المقدس کی سیر کروائی، ہمارا ایمان ہے، نبی کریم کا معجزہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے محمد کریم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی ہے۔ معراج مانتے ہیں کہ یہ بیت المقدس سے اسراء اور معراج، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا سفر اللہ نے کروایا اپنے حبیب کو، اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہے، یہ نبی کریم کا معجزہ ہے، لیکن کس دن ہوا، کس رات ہوا، کس مہینے ہوا، اس کی تعیین شریعت کے اندر موجود۔ میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں 27ویں رجب کی رات رسول کریم کے معراج کی رات ہے، اور اس دن لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں صرف اپنا مال بٹورنے کے لیے، صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے، کہ لوگ آئیں گے نبی کریم کی محبت میں مال بانٹیں گے، مال تقسیم کریں گے، ختم پڑھوں گا، کچھ اپنے گھر لے کے جاؤں گا، کچھ لوگوں میں بانٹ دوں گا، شرینی وصول کروں گا، لیکن قیامت کے دن مجھے ڈر نہیں لگتا کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ معراج برحق ہے، لیکن معراج کی رات کا محمد کریم نے بھی کسی رات جن کی زندگی میں کئی مرتبہ مکے کا واقعہ ہے، 10 نبوت کا واقعہ ہے، غالب 10 نبوت کا واقعہ ہے، اور 10 کے بعد آپ 13 کو مکہ سے نکلے، 13 نبوت کو مکہ سے نکلے، 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں گزارے، 13 سال تو باقی بچتے ہیں۔ 13 سال تک اگر اس رات کو عبادت کرنا، نفل پڑھنا، ذکر کرنا، محفل جمانا، تذکرہ کرنا،
اگر یہ سنت تھی، شریعت تھی، عبادت تھی، ثواب تھا، تو پھر نبی کریم سے بھی کبھی 23-13 سالوں میں ایک دن تو کوئی محفل ثابت کر دیتے، کوئی ایک ایسی دلیل مل جاتی کہ نبی کریم نے معراج کی فلاں رات. اور اگر بالفرض آپ ہر سال کرتے تھے تو پھر اس کے اختلاف کی ضرورت بھی نہیں تھی، پھر مہینے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، دن میں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر اس کے ثبوت کے حوالے سے اور اس کی رات کے حوالے سے، اس کی تعیین کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں معراج برحق ہے، آپ کا بڑا معجزہ ہے، لیکن اس رات عبادت کی ترغیب نبی کریم سے ثابت. اور بھائی اگر آپ 27 کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس قیام اللیل کی نماز تو موجود ہے، آپ کے پاس تہجد کی نماز تو ڈیلی موجود ہے. حرمت والا مہینہ پورا رجب پڑھیے، تہجد کی نماز اٹھیے، رات کو اٹھیے، فجر سے پہلے 11 رکعت پڑھ لیا کرے، 11 رکعت کا قیام کر لیا کرے، 2 رکعت بھی پڑھے گا پھر بھی ثواب کا کام ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کوئی 10 آیتوں کا قیام کرتا ہے، اللہ اس کو غافلین کی صف سے باہر نکال دیتے. کوئی 100 آیت کا قیام کرتا ہے، اللہ اس کو متقین کی صف میں شامل کر دیتے. اور اگر کوئی 1000 آیت کا قیام کرتا ہے، اللہ اس کو ڈھیروں ڈھیر ثواب حاصل کرنے والوں میں شامل کر دیتے. پکی سڑک جب موجود ہے تو کچے راستے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اتھینٹک چیز جب موجود ہے، ثابت شدہ چیز جب موجود ہے، جب صحیح راستہ موجود ہے، جب صراط مستقیم موجود ہے، پھر ضلال تو گمراہی کے گڑھوں میں گرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ پڑھیں تہجد، آپ پڑھیں اشراق، آپ پڑھیں اللہ اکبر کبیرہ، تحیۃ الوضو، آپ پڑھیں تحیۃ المسجد، آپ پڑھیں اثر سے سنت رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، آپ ان کا اہتمام، آپ پڑھیں دن کی 12 رکھتے ہیں، جنت میں گھر بنے گا. کوئی آپ کو روکنے کے لیے تیار، کوئی آپ کو بدعت کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی آپ کے اوپر روک نہیں لگائے گا. سنت عالمی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ہوتی ہے، دنیا میں ہر جگہ میں پائی جاتی ہے، اور بدعت سیزنلی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، ہر ملک کی اپنی ہوتی ہے اور ہر جگہ کی اپنی ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، صلاۃ الرغائب کے نام پہ رجب کے مہینے میں کوئی مخصوص نماز بھی صاحب امام ابن رجب کہتے ہیں لم یصح فی رجب صلاۃ مخصوصۃ، رجب کے مہینے میں کوئی مخصوص نماز ثابت نہیں ہے. والحدیث المرویۃ فی فضل صلاۃ الرغائب، صلاۃ الرغائب کے اندر جتنی حدیثیں بھی روایت کی گئی ہیں اس کے پہلے جمعے کی پہلی رات کے حوالے سے، فیہ کذب و باطلۃ، وہ ساری کی ساری جھوٹ کے اوپر مبنی ہے اور باطل روایتیں، وہی بدعت عند جمہور العلماء، اور اکثر علماء کے نزدیک یہ بدعت ہے. دین صاف اور صاف شفاف چشمے کی طرح موجود ہے. نبی کریم فرماتے ہیں ترکتکم علی ملت، میں تم کو صاف ستھری ملت کے اوپر اور دین کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح ہے. آپ کی بتائی ہوئی ساری چیزیں بالکل کلیئر اور واضح، ہمیں کسی موضوع من گڑت جھوٹی اور ایسی روایت کا سہارا لے کے اپنے آپ کو ایسے گڑھے میں نہیں اتارنا چاہیے کہ قیامت کے دن پھر اس کا جواب دینا پڑے. اسی طرح بعض لوگ رجبیہ کے نام پہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور رجب کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل موجود؟ زکوٰۃ تو سال کے بعد فرض ہے. اگر آپ نے محرم سے اپنا حساب لگایا ہے تو اگلے محرم کے آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. رمضان سے زکوٰۃ دی ہے، اگلے رمضان میں آپ کو زکوٰۃ دینی. ہاں اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس اس رننگ مال میں سے، چلتے مال میں سے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اس کو لیٹ کرنا چاہتے ہیں، پلاٹ آپ کے پاس موجود ہے، پلاٹ بیچنے پہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس زائد پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، آپ اس کو لکھ کے رکھ سکتے ہیں رمضان کے اندر، محرم کے اندر زکوٰۃ واجب ہے اور اتنے پیسے میرے زکوٰۃ کے بنتے ہیں. جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے اپنے کاروبار میں سے اور کہیں ادھار آپ نے لینا ہے اور آپ اس پیسے میں سے فوری طور پہ اپنی زکوٰۃ کو مہینے بعد 2 مہینے بعد لیٹ کر کے آپ نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کو لکھ کے رکھ دینا چاہیے کہ میرے ذمہ یہ زکوٰۃ بنتی ہے. لیکن رجب کے مہینے کا انتظار کرنا زکوٰۃ دینے کے لیے، اس کی بھی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ سارا کا سارا صوفی لوگوں نے جس مولوی کو رجب کے مہینے میں پیسے کی ضرورت تھی، اس نے حدیث گھڑ دی کہ رجب میں زکوٰۃ دو گے تو اتنی فضیلت ہوگی. اس طرح کر کے لوگوں نے دین کتیا پانچا کیا اور ایسی موضوع من گڑت روایتیں. شکر ہے اس ملک میں اگر نہیں ہے تو آپ کو فیس بک نے وہ کمی پوری کر دی. اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو فیس بک والا آپ کا ایمان بگاڑے، آپ کو ایسے میسج بھیجے گا اور ایسی دعائیں بنا کے بھیجیں گے کہ آپ اس کو شیئر کریں گے. آپ کو نہیں پتا پھر بھی آپ اس کو شیئر کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. نہیں میرے عزیزو، جب تک کوئی اتھینٹک چیز نہ ہو. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں، اس مہینے کو باقی مہینوں پر کوئی خصوصیت حاصل نہیں سوائے اس کے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، سوائے اس کے یہ حرمت والا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی عظمت کے پیش نظر آپ اس مہینے میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں، اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں
اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور بدعت کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم کی صورتوں میں سے ایک ظلم شریعت میں اضافہ کرنا بھی ہے، اپنی طرف سے حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو ان بدعات کے اوپر لگانا بھی ہے، اپنی طرف سے اعمال مقرر کر کے لوگوں کو ان کا پابند کرنا بھی ہے، اپنی طرف سے نیکی بنا کے لوگوں کو ان کے چلنے کی تعلیم دینا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ لوگ کون سا ظلم اس مہینے میں کریں گے، اور لوگ اپنی طرف سے حدیثیں بنا کے اور اعمال بتا کے۔ اسی طرح رجب کی بدعات میں سے رجب میں عمرہ کرنے کی بھی کوئی شریعت میں ثبوت موجود نہیں، کوئی ثبوت ایسا موجود نہیں ہے رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول سے عمرہ کرنے کے حوالے سے کہ رجب میں عمرہ کیا جائے، اس کا بھی کوئی اللہ کے نبی سے کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو اللہ نے دیا ہے اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول نے تم کو دیا ہے وہ لے لو، اور جس سے منع کیا اس کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدْيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین بات اللہ کی بات اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے رسول کا راستہ، وَخَيْرَ الْحَدْيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور کاموں میں سے سب سے گندا کام دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے، دین میں نئے نئے کام کرنا ہے۔ دیکھ لیں جو لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں، ہر سال نئی بدعت لے کے آتے، ہر سال نئی بدعت۔ 12 ربیع الاول کے دن آج سے 40 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے، کس قدر اس میں ترقی ہو چکی ہے۔ محرم کے مہینے میں آج سے 30 سال پہلے بھی دیکھیں اور آج دیکھیں کہ اس میں کیا ترقی ہو چکی ہے اور کیسے لوگ بڑھا رہے ہیں، اور یہ دروازہ بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے منع نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں منع کیا ہے؟ منع تو یہی ہے کہ آپ کو اور مجھے دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی اجازت۔ پچھلی قوموں کی بربادی کا سبب یہی بنا، وَشَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، ایسی چیزوں کو شریعت بنا دیا جس کی اللہ نے اجازت۔ شریعت کے لیے عبادت کے لیے اجازت چاہیے، یہ یاد رکھ لیں اصول، عبادت کے لیے اجازت چاہیے۔ اجازت کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی اجازت چاہیے۔ محمد کریم نے کیا ہے، اللہ نے حکم دیا جی بسم اللہ، دن کو کرے رات کو کرے۔ اگر کوئی رجب کا پورا مہینہ بھی تہجد پڑھتا رہے، کوئی شخص اس کو بدعت کہے گا؟ نہیں کہے گا، سنت ہے نا، نہیں کہے گا، ثابت ہے نا، نہیں کہے گا، شریعت میں ہے نا۔ لیکن ایک شخص صرف ایک مہینے کی رجب کی ایک رات بڑے اہتمام کے ساتھ بھاگ کے آ کے مصلی اٹھا کے آ گیا مسجد، تو پھر تو لوگ کہیں گے کہ یہ رسول کریم کے دور کی چیز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین راستہ محمد کریم کا راستہ ہے، نبی کریم کی سنت کا راستہ ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین کام دین میں نیا کام کرنا ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو ہمیں اپنے حبیب کی، اگر ہمیں نبی کریم سے محبت ہے، نبی کریم سے عقیدت اور ہونی بھی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ میرے لیے اس مخلوق میں سے رب کے بعد اگر میری عقیدتوں کا سب سے زیادہ حقدار ہے تو محمد کریم ہے، میری محبتوں کا اللہ کے بعد مخلوق میں سے کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے تو محمد کریم ہے۔ میرے لیے اگر کوئی رب کے بعد اس مخلوق میں سے واجب الاتباع ہے تو محمد کریم کی ذات گرامی ہے۔ مجھے اللہ کی محبت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک میں محمد کریم کی اتباع کے سانچے میں اپنے آپ کو نہیں ڈھالوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محمد کریم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی محبت کا ایک ہی تو راستہ ہے، فَاتَّبِعُونِي، مجھ محمد کی پیروی کر لو، مجھ محمد کی پیروی کر لو، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، میری بات مانو، میری سنت کو اڈاپٹ کرو، میرے طریقے کو اختیار کرو۔ یحببکم اللہ، وہ عرش بری کا رب، وہ پوری کائنات کا مالک تم سے محبت بھی کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ گناہوں کی معافی کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ نبی کریم کی اتباع کی جائے، رسول کریم کو فالو، اور جنت میں جانے کا تو ایک ہی راستہ ہے میرے چاند۔ ہمیں کبھی آپ کے طریقوں کو چھوڑ کے چور دروازے سے جنت جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور جنت میں جانے کے لیے محمد کریم کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔
اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ وَمَن يَأْبَى يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، جو میرے پیچھے چلے گا، جو میری بات مانے گا، میرے عقیدے کی طرح عقیدہ، میری سنت کی، میری نماز کی طرح نماز، صلوا کما رأیتمونی اصلی، میرے حج کی طرح حج، خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے۔ ایک ایک عمل اٹھا کے دیکھے، میرے روزے کی طرح روزہ، میرے سجدے کی طرح سجدہ، میرے رکوع کی طرح رکوع، میری سیرت کو اپنا لے، میری سنت کو اختیار کرے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت میں زندگی گزارے گا میں محمد اس کے جنتی ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا فقد ابا، وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب بہترین راستہ محمد کریم کا راستہ ہے، گناہوں کی معافی کا راستہ محمد کریم کا راستہ ہے، جب جنت میں جانے کا راستہ محمد کریم کی اتباع کا راستہ ہے، تو مجھے اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے اور نبی کریم کو فالو کرنا چاہیے۔ رسول کریم کی کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول کریم کی تعلیمات کیا ہے، نبی کریم کی سنت سے اس کی اگر گواہی ملتی ہے تو جی بسم اللہ، یہ میرے لیے نجات کا راستہ ہے۔ محمد کریم سے وہ عمل ثابت نہیں ہے، میں رات سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہوں، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے ہزاروں مرتبہ کو ذکر کرتا رہوں، میں پوری رات قیام کرتا رہوں، لیکن اس عمل پہ محمد کریم کی مہر موجود نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت۔ وہ 3 بندوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ازواج مطہرات کے پاس آئے تھے، ان میں سے ایک نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے، امی عائشہ نے یا آپ کے ازواج مطہرات میں جو بھی تھی انہوں نے بتایا کہ رسول کریم تو رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر روزے رکھتا رہوں گا، کبھی روزہ چھوڑ کے نہیں دیکھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر قیام کرتا رہوں گا، کبھی رات کو قیام چھوڑوں گا، یعنی پوری رات قیام کرتا رہوں گا، ساری رات قیام کرتا رہوں گا، قیام بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ انی لا اتزوج النساء، میں تو شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو بال بیوی بچے مشغول ہو جاؤں گا، اللہ کی عبادت سے پیچھے رہ جاؤں گا اور وہ عالی مقام نہیں پا سکوں گا جو شادی کرنے سے میں جس سے محروم ہو جاؤں گا، تو میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ لوگ چلے گئے، نبی کریم گھر تشریف لے آئے، ازواج مطہرات میں سے جس سے بات ہوئی تو اس نے سارا ماجرا نبی کریم کو سنا دیا کہ 3 بندے آئے اور یہ کہہ کے چلے گئے۔ آپ نے ان کو واپس بلایا، صحیح بخاری میں ہے حدیث، فرمایا انتم قلتم کذا و کذا، ابھی تم نے یہ باتیں کہی؟ ہاں اللہ کے رسول ہم نے یہ بات کہی ہے۔ فرمایا یاد رکھیں، پوری رات عبادت کرنا، پوری رات قیام کرنا یہ میری سنت نہیں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ سارا سال روزے رکھنا یہ میری سنت نہیں، میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ رمضان کے بعد باقی 11 مہینوں میں پورے مہینے روزے رکھنا یہ میری سنت اور طریقہ نہیں ہے، میں کبھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا ہوں۔ اور تیسرے سے کہا کہ تو کہتا میں شادی نہیں کروں گا، اور اس طرح شاید رہبانیت کی زندگی سے اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا قرب ایسے نہیں ملے گا۔ میں نے 11 عورتوں سے شادی بھی کی ہے اور 9 بیوی ایک وقت آپ کے پاس موجود بھی تھی۔ فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم کی دین میں کتنی اہمیت ہے، اور ہمیں کسی ایسے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ہم اللہ کے نبی کے دین سے دور ہو جائیں، شریعت سے دور ہو جائیں، دین میں اضافے سے بچ جائیں۔ اور اس مہینے میں اللہ کہتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کسی ایسی بدعت کا ارتکاب کر کے ہم نے اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اسی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے جو حبیب نے ہم کو دیا ہے۔ یہی نجات کا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے، اور یہی اللہ کی محبت کو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق میں ایام کو گزارنا چاہیے۔